بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ محترم ناظرین، قید خانے کی دو بڑی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیدی کا قید خانے کے ساتھ دل نہیں لگتا، اور دوسری یہ کہ قید خانے کے اندر قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہاں جو جیل انتظامیہ ہوتی ہے ان کی چلتی ہے۔ اب حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا دل اس دنیا کے ساتھ نہ لگائے، جیسا کہ قیدی جیل کے ساتھ اپنا دل نہیں لگاتا۔ اور دوسری یہ کہ جو مومن بندہ ہے وہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آزادی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ اللہ رب العزت کے حکموں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند ہوگا۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، منمانی زندگی گزاری، تو اللہ کے ہاں اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، وہ فضول اور بیکار ہے۔ اس کے برعکس جو کافر ہوتا ہے، ایک تو اس کا دل دنیا سے لگا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور دوم وہ اس دنیا کے اندر جو وقت گزارتا ہے اپنی مرضی سے گزارتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، کسی کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب جب سارے آخرت میں منتقل ہو جائیں گے تو وہاں مومن کو جنت ملے گی، تو معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ ایک تو مومن کا دل جنت کے ساتھ لگ جائے گا، اور دوسرا وہاں زندگی اپنی مرضی کی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگو گے۔ اور اس کے علاوہ جو کافر ہوگا تو کافر کا حال وہاں بہت برا ہوگا۔ ایک تو وہ جہنم میں اس کا دل نہیں لگے گا، جہنم میں کہاں دل لگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا جہنم میں وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکے گا، وہاں بڑی سخت زندگی ہوگی، اس پر بڑی پابندیاں ہوں گی، نہ مرضی کا کھانا ہوگا نہ مرضی کا آرام ہوگا، اوپر سے اس کو جو وہاں کا عذاب شدید ہوگا اس نے بھی لپیٹ رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالت ایمان پر باقی رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔